بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر سے ہوں گے۔ آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے اور آج بڑی دو اہم خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پہ اوپر یعنی کہ بہت ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں اور یعنی کہ جو بہت زیر بحث ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آج علی امین گندہ پور صاحب نے وزیر اعلیٰ کے پی کی نے ایک بہت کھڑکدار اور بہت یعنی کہ دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے میڈیا کو یعنی کہ آڑے ہاتھوں لیا اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور قطع نظر کہ یعنی کہ اس سے لوگ لوگوں کا کیا رد عمل آئے گا یا میڈیا کے اوپر ان کے خلاف باتیں ہوں گی، یعنی کہ بالکل اسی انداز میں جس طرح خان صاحب بات کرتے ہیں بلا جھجک، کہ وہ یعنی کہ بلا سوچے سمجھے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ جو حق کو ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں۔ اور آج انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا علی امین گندہ پور نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر، کہ انہوں نے اس بکاؤ میڈیا کو ان کی اوقات دکھا دی ہے۔ وہ صحافی جو پی ٹی آئی کے اوپر بے جا تنقید کرتے تھے، بات بات پہ نکتے سے نکتہ نکال کے تنقید کرتے تھے، آج ان کو ان کی اوقات یاد کروا دی ہے۔ دوسری طرف جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے کہ حکومتی کے مشیر جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے مشیر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، ان کے ورد گرفتاری جاری ہوئی ہے گجرانوالہ سے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں سدلہ گل نواز، تو ان کی عدالت سے ان کے ورد گرفتاری جاری ہوئے ہیں، جو یعنی کہ غالباً 2020 میں ان کو مقدمہ ہوا تھا گجرانوالہ کے اندر، یعنی کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس میں کنٹینرز کو ہٹانے میں یا عوام کے اوپر گاڑی چڑھا دی توڑ پھوڑ کے میں، جس میں اور بھی کچھ تقریباً 4 سے 5 ملزمان تھے، جن میں یعنی کہ خرم دستگیر بھی صاحب بھی شامل تھے، جو مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما ہیں، وہ بری ہو چکے ہیں، اور دیگر جو 4 ملزمان ہیں وہ بھی بری ہو چکی ہیں۔ اور آج یعنی کہ جو ایک بہت یعنی کہ جو ایک شاکنگ چیز ہے کہ حکومتی مشیر کے ورد گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے کہ 10 دسمبر کو، یعنی کہ آج 7 دسمبر ہے، 10 دسمبر کو ان کو گرفتار کر کے یعنی کہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب یہ پہلا یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا وار ہے، اور اب ان کی شاید اور بھی بہت سارے ایشوز، بہت سارے مسائل حکومت کو فیسز کرنا پڑے۔ حالات جو ہے وہ بدلتے نظر آ رہے ہیں، حالات دوسری طرف چل رہے ہیں کہ اب یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حکومت بدل کر سکتی ہے، جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یعنی کہ کہہ دیا ہے کہ کل یعنی کہ اسرائیل کے خلاف جو ایک پرعزم پورا کا عالی شان ریلی نکال رہے ہیں، اس میں بھی اسرائیل مرد آباد کے ساتھ حکومت مرد آباد کا بھی نعرہ لگا دیں گے کہ ان کو میرے مدارس سے کیا تکلیف ہے، یا یہ مدارس بل جو ہے وہ رجسٹر نہیں کر رہے، مدارس بل پاس نہیں کر رہے، کہ انہوں نے واضح کہا کہ اس میں حکومت کی بات نہیں تھی ہے، جبکہ میاں صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر زرداری صاحب صدر صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ ڈھیل ہوئی تھی کہ مدارس بل پاس ہوگا اور مدارس بل پاس کریں گے، کوئی بات نجتی کے اوپر یہ مدارس بل پاس نہیں کر سکتے۔ اور جو علی امین گندہ پور نے آج حکومت کو ہارے ہاتھوں لیا اور دی چوک کے اوپر اپنا موقف رکھا اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب جہاں دیے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ایک بکاؤ مال تھا، جو مندی کا مال تھا، جو صحافی تھے جو بکاؤ میڈیا تھا، ان کو آئینہ بھی دکھایا، ان کی اوقات بھی یاد کرائی کہ وہ یعنی کہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ یعنی کہ منصور علی یہ کہتا ہے، منصور علی خان صاحب جو صحافی ہیں، ان کا کون منصور علی صحافی، ان کا وہ صحافی ہوگا میں نہیں کسی کو جانتا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بڑا ہوگا میرے لیے بڑا نہیں ہے۔ اس طرح جب جیو کے صحافی نے سوال کیا بشا بی بی کے بارے میں کہ بشا بی بی کے کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گا، انہوں نے کہا یہ ہی سوال کوئی اور بندہ کر لے، یہ نہیں کہا جو اب لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ جو انہوں نے سوال کو جواب نہیں دیا یا چلے گئے، بھاگ گئے، لڑ پڑے۔ اب یہ ایئر وائی پہ، دنیا نیوز پہ اور کچھ چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں کہ یعنی کہ جو علی امین گندہ پور نے یعنی کہ صحافیوں سے بدتمیزی کی، صحافی سے لڑائی کی، صحافی جھگڑا کیا، انہوں نے یہ بات کہی کہ یعنی کہ یہی سوال، یہی الفاظ کوئی اور بندہ کرے، کوئی اور بندہ دہرائے، میں اس کا جواب دوں گا، مگر اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرو، اور یعنی کہ آپ نہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو جب دوسرے بندے نے سوال کیا، انہوں نے بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں بی بی کے ساتھ ساتھ تھا اور میں ان کے پاس تھا اور میں ان کے پاس رہا۔ اگر وہ بی بی کے کسی اور کے بارے میں کہہ رہی ہیں یا کسی اور کے بارے میں کسی اور کی طرف ان کا اشارہ ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔
یہ آپ ان کا ذاتی سوال ہے یا ذاتی بات ہے، یہ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ ایک صحافی نے کہا جی فضل الرحمان کے بارے میں بات کروں، وہ حکومت کا احتجاج کرے، جی کون فضل الرحمان؟ میں اتنا ویلا نہیں ہوں۔ انہوں نے بہت بڑے ایک سخت لہجے میں، کڑک لہجے میں کہا کہ میں اتنا ویلا نہیں ہوں، میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں فضل الرحمان کے بارے میں سوچوں یا فضل الرحمان کو ڈسکس کروں۔ میرے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، مجھے بہت سارے کام ہیں، میرے بہت سارے یعنی کہ چیزیں ہیں جن کو میں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں سوچوں یا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کروں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے یعنی کہ بڑے ایک اچھے انداز سے بھی اور ایک بڑے پرعزم پر اعتماد لہجے میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کون سا میڈیا، کیوں میڈیا؟ ہماری یعنی کہ 12 لاشیں ہیں اور 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہے۔ خدا نخواستہ ان کے بارے میں شبہ ہے کہ شاید وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ اگر وہ شہید نہیں ہوئے تو پھر بتائیں وہ کدھر ہے؟ جو آپ کے میڈیا نے ابھی تک وہ چلائے کیوں نہیں، وہ جنازے دکھائے کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے سوال تھے جو آپ میڈیا کو آنے دکھایا، میڈیا کو اوقات یاد کرائی۔ اور انہوں نے کہا جی کہ یعنی کہ میڈیا ہمارے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا، ڈرتا کیوں ہے، یا یعنی کہ بولنے کا ہمت کیوں نہیں کرتا؟ اگر اتنا آزاد میڈیا وہ یعنی کہ آپ خود کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کی تشریف اگر لال نہ ہو جائے، خطرے کا ان کو خطرہ تک کہ ہماری تشریف کہیں لال نہ ہو جائے، تو پھر یہ مطلب کہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے جنازے لاشیں شہید ہوئے ہیں، گولی چلی ہے، تو پھر اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری باتیں انہوں نے کہی۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی، نون لیگ کے بارے میں بات کی کہ ان کا وہ تیڑا ہے، یعنی کہ مارتون میں انہوں نے گولیاں چلائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جن کو شہید کہا جاتا ہے، تو یعنی کہ ان کا وہ تیڑا یہ تھا، وہ بھی یعنی گولیاں چلوایا کرتے تھے، وہ بھی اپنے سیاسی مخالفین کو مروایا کرتے تھے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہیں ایک بڑے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پر عزم ہو کے اور بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا مقدمہ پیش کیا، اور یعنی کہ کہا کہ ہماری تحریک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری ساری رہے گی، ہم نے ہمت نہیں آ رہی۔ پختونوں کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا جی پختون، ہم کوئی پختون کارڈ نہیں کھیل رہے، نہ کھیلنے کی ضرورت ہے۔ پختون ایک بہادر دلیر قوم ہے۔ انہوں نے کہا جی یعنی کہ 1965 کی جنگ میں تقریباً کوئی مجھے وہ فگر یاد نہیں ہے، رقم بتائی کہ اتنی رقم یعنی کہ جنگ میں فنڈنگ کی، خود لڑے، کشمیر کو پوچھیں کہ کشمیر میں کون لڑے تھے، کے پی کے والے لڑے تھے۔ مجھے ہمارے ساتھ دوگلا پن یا ہمارے ساتھ منفی رویہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو جوان لوگ کاروبار کرنے جاتے ہیں، مزدوری کرنے جاتے ہیں، تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ انہیں ہر چیز کا ایک تحمل سے آرام سے جواب دیا اور اپنا موقف رکھا، پشتون قوم کا مقدمہ لڑا اور پشتون قوم کا مقدمہ سامنے رکھا۔ اور عمران خان کا بھی جن کے ہم نہ بھاگنے والے ہیں، نہ ہم بھاگے ہیں، نہ ہم بات ٹھیک ہے۔ جب گولی چل رہی ہے، گولی چلا دی گئی ہے، مطلب اب جو گولی چلے گی ہم بات کریں، حکومت جو ہے ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سکی ہے کہ وہ یعنی کہ خود کو بڑی ذمہ کہہ رہے ہیں۔ مریم نواز کا بیان ہے کہ ہم نے پنجاب پولیس کو یا اسلام آباد پولیس کو سختی سے منع کیا تھا کہ گولی نہیں چلانی، نہ پنجاب پولیس نے یا اسلام آباد پولیس نے گولی نہیں چلائی۔ یعنی کہ اگر ان لوگوں نے گولی نہیں چلائی تو پھر یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ گولی اسٹیبلشمنٹ نے چلائی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو وزارت دفاع محسن نقوی صاحب ہیں، ان کا اعلامیہ آ چکا ہے کہ جو گولی جو ہے وہ ہم نے نہیں چلائی، یا یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گولی نہیں چلی، وہ انکار کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکم دیا تھا یعنی کہ ریزرو میں داخل ہو، دی چوک میں داخل ہو تو گولی چلا دے۔ یعنی کہ ان کے بیان جو ہیں وہ ہر بندے کا ایک الگ بیان ہے، ان کے بیان ہی سیم نہیں ہے۔ تو یعنی کہ گولی کہاں چلی، کس نے چلائی، کب چلائی، آپ سبھی جانتے ہیں، اور پوری قوم یہ سوال پوچھ رہی ہے اور یعنی کہ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تو جو جواب صرف دے رہا ہے حکومت دے رہی ہے، وہ بتا رہی ہے، چیخ کے بتا رہی ہے کہ گولی ہم نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ چلائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کس کے کہنے میں چلائی ہے یا کیوں چلائی ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ تو جہاں تک ہم عالمین کا نمبر کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے میڈیا کو اوقات یاد دلائی، میڈیا کو آئینہ دکھایا کہ آپ بات کرنے کے لائق نہیں ہیں، آپ سوال پوچھنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ آپ حق سچ دکھا نہیں سکتے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔